اور انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو انسان ہماری بارگاہ سے دور جاتا ہے، ہماری عبادت نہیں کرتا، ہماری عبادت سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان کو معین کر دیتے ہیں۔ ہم اس انسان پر کہ جو اللہ کی بارگاہ سے دور جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس انسان پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، معین کر دیتے ہیں کہ جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ناقابل ہدایت ہو جاتا ہے، یعنی اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو ہدایت کی جائے۔ اس وقت اللہ انسان پر ایک شیطان کو مقرر کرتا ہے، اور انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اب جب یہ شیطان اس انسان کا دوست بن گیا، اس انسان کا ساتھی بن گیا، اب اس کا کام کیا ہے؟ تو خداوند عالم اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جب یہ شیطان اس انسان کا ساتھی بن گیا، تو اب جب یہ انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ شیطان اس انسان کو نیکی کرنے سے روک دیتا ہے، اس اچھائی سے روک دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان سوچتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے، وہ اچھے کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اب جب دنیا میں دونوں ایک دوسرے کے دوست رہے، انسان گمراہی میں مبتلا رہا، جب یہ انسان اور شیطان قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت جب یہ انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ دنیا میں کس گمراہی میں مبتلا تھا، تو کہے گا حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہ انسان شیطان سے کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے درمیان میں مغرب اور مشرق جتنا فاصلہ ہوتا، اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ تو میرا کتنا برا ساتھی دنیا میں تھا، کہ تو میرا کتنا برا ساتھی نکلا۔ اب شیطان ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے پروردگار سے کہے گا، سورہ قاف میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کہے گا، قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب یہ انسان اس شیطان پر تہمت لگائے گا کہ تو نے مجھے بہکایا، تو یہ شیطان کہے گا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، میں نے اس کو نہیں بہکایا، بس میں نے اس کو راستہ دکھایا اور یہ اس گمراہی کے راستے پر چلتا رہا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو نہیں بہکایا، بلکہ یہ خود ہی کھلی ہوئی گمراہی میں موجود تھا، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا۔ جب یہ دونوں اپنی باتوں کو پیش کریں گے، اس وقت پروردگار کہے گا کہ اب جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تم کو برے انجام سے پہلے ہی باخبر کر رکھا تھا، لیکن میں کیا کروں، تم نے ہدایت قبول ہی نہیں کی، تو اب میرا عذاب دیکھو۔
ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، خود سازی کا مہینہ ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔